السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے شہر وفا کے آئینے۔ ناول کی رائٹر ہیں نگہت سیما۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ جب میرے سامنے تھی تو مجھے اس سے محبت نہ تھی، اور جب وہ چلی گئی تو مجھے پتہ چلا میں تو اس کی محبت میں فنا ہو چلا ہوں، اور میرا ہر قدم مجھے فرزانگی سے دیوانگی کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ ماہا لطیف۔ جب وہ جا رہی تھی تب بھی مجھے احساس نہیں تھا کہ ماہا نہیں جا رہی بلکہ میری محبت رخصت ہو رہی ہے۔ ماہا آج جا رہی ہے۔ حمزہ نے مجھے اس وقت اطلاع دی تھی جب میں جم خانہ جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اچھا، میں نے جھک کر جوتوں کے تسمے باندھے اور حمزہ کی بات کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا تو اس نے کسی قدر اچنبھے سے مجھے دیکھا۔ تم پھپھو سے نہیں ملو گے؟ روز ہی تو ملتا ہوں۔ میں نے سیدھا ہو کر ایک بار پھر خود کو چارلی میں نہلایا اور آئینے میں خود کو جانچا۔ میں کیپٹن طلحہ حمدانی اس وقت غضب ڈھا رہا تھا، اور افشین ملک تو مر ہی مٹے گی مجھ پر۔ یوں بھی میجر اسد درانی کا خیال تھا کہ افشین بہت حسن پرست ہے اور عام شکل و صورت کے مردوں کو تو وہ گاز بھی نہیں ڈالتی۔ افشین کرنل ممتاز ملک کی سالی، ان دنوں جم خانہ میں جس کے بڑے چرچے تھے، اور میری کم نصیبی کہ میں ابھی تک اس سے مل نہ پایا تھا، اور مینیجر اسد درانی نے مجھ سے کہا تھا کہ آج شام جم خانہ میں وہ مجھے افشین بخاری سے متعارف کروائے گا۔ ٹینس کے بہترین کھلاڑی کے حوالے سے وہ مینیجر اسد سے نہ صرف مل چکی تھی بلکہ ان کے کھیل کی بھی متعارف تھی، اور میجر اسد سے ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ اکثر شام کو جم خانہ میں ٹینس کھیلتی ہوئی پائی جاتی ہے۔ سو مجھے جلدی تھی، اس لیے میں نے نہ تو حمزہ کی طرف دیکھا تھا اور نہ ہی اس کی بات پر دھیان دیا تھا، اور میز پر سے گاڑی کی چابی اٹھا کر ہم نے بھلا کس سے کہا گنگناتا ہوا باہر نکل گیا۔ جم خانہ کے لان پر ہی مجھے میجر اسد درانی نے افشین کے نہ آنے کی خبر سنا دی تھی، اور میں اپنی اس بے تحاشا تیاری پر سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ نہ کر پایا تھا۔ میجر اسد ریکٹ اٹھائے کورٹ کی طرف جا رہے تھے۔ کھیلو گے؟ نہیں، میرا موڈ یکدم خراب ہو گیا تھا۔ اندر مسز باجوہ بھی ہیں، میجر اسد نے کرکتی آواز میں مجھے بتایا۔ اوہ نہیں، میں نے وہاں سے بھاگنا چاہا تھا، لیکن مسز باجوہ نے جو نہ جانے کیوں باہر آ رہی تھی مجھے دیکھ لیا اور دور سے ہی نعرہ لگایا، ارے کیپٹن طلحہ کیسے ہو؟ میں نے بے بسی سے اسد کی طرف دیکھا۔ اب فرار کر کوئی راستہ نہ تھا، اور مجھے اب مسز باجوہ سے ان کی امریکہ پلٹ بھانجی کی تعریف سننا تھی۔ پورا 1 گھنٹہ، اور کیا خبر وہ امریکہ پلٹ بھانجی جو بقول میجر اسد کے امریکہ پلٹ سے زیادہ افریقہ پلٹ لگتی تھی بھی اندر کہیں موجود ہو۔ اف، مجھے تو پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا، لیکن خیر گزری وہ موجود نہ تھی۔ ہائے جانوں، ملکہ کو کتنا افسوس ہوگا جب اسے پتہ چلے گا کہ کیپٹن طلحہ بھی آئے تھے، اور مسز باجوہ مجھے زبردستی اندر لے آئی تھی، اور پھر کولڈ ڈرنک کے سپ لیتے ہوئے انہوں نے کوئی 50 بار ملکہ کو یاد کیا تھا، اور کف افسوس ملا تھا کہ اسے آج ہی بیمار ہونا تھا۔ اور جب میں 1 گھنٹے سے زیادہ مسز باجوہ سے ان کی ملکہ کی تعریف سن کر اٹھا تو میرے کان سنسنا رہے تھے، میرے کانوں میں بس ملکہ ملکہ ہی گونج رہا تھا۔ تب میں نے باہر اپنی اپنی گاڑیوں سے ٹیک لگائے کھڑے کیپٹن طاہر اور میجر اسد کو اپنا انتظار کرتے پایا۔ ان کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی، اور مجھے میجر اسد کی شرارت سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگی۔ مجھے افشین ملک کا جھانسا دے کر انہوں نے مجھے مسز باجوہ سے ٹکرا دیا تھا، اور مجبوری یہ تھی کہ مسز باجوہ میرے سی او کی سالی تھی۔ کیپٹن طاہر کو گھونسا مارتے ہوئے میں چیخا، پروٹس تم بھی؟ اور وہ دونوں ہنستے چلے گئے۔ اور اس رات واپس آتے ہوئے مجھے خیال آیا، یہ حمزہ بھلا کیا کہہ رہا تھا؟ ماہا جا رہی ہے مگر کہاں؟ وہ بھلا کہاں جا سکتی ہے؟ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ماہا اور پھپھو کو اپنے ہی گھر دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ پھپھو کا اپنے خاوند یا سسرال والوں سے کیا اختلاف تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی جاننے کی کوشش کی تھی۔ جس طرح گھر کے دوسرے افراد رہتے تھے حمدانی ولا میں، اس طرح ماہا اور پھپھو بھی تھیں۔ اس اتنے بڑے گھر میں بھلا 2 افراد کے رہنے سے کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ اینیکسی میں رہتی تھیں، اور حمدانی ولا میں 3 پورشن اور تھے، ایک میں میرے والد، دوسرے میں منجلے، اور تیسرے میں چھوٹے چچا۔ میں اپنے والد کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پھر حامد چچا کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، حمزہ، اویس اور حارث۔ بیٹی کومل جو سب سے چھوٹی اور سب کی لاڈلی تھی، اور عاطف چچا کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ارم اور ماہا کلاس فیلو تھیں۔ اور اگر ارم کو پتہ چلے کہ میں اس وقت اتنا تیار ہو کر افشین ملک سے ملنے گیا تھا تو وہ تو میرا منہ ہی نوچ لے اپنے لمبے ناخنوں سے۔ میں بے اختیار مسکرا اٹھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ میری اس طرح کی سرگرمیوں سے چڑھتی تھی، اور مجھے بہت مزہ آتا تھا اسے چڑھانے میں، اور میں خوب جھوٹ بولتا۔ جب کالج میں تھا تو کلاس فیلوز لڑکیوں کی جھوٹی کہانیاں سنا کر اسے چھیڑتا، حالانکہ ہمارے کالج میں ایک لڑکی بھی اتنی حسین نہ تھی کہ اس کے حسن کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے جاتے۔
تو آج پھر افشین ملک سے ملاقات نہ ہو سکی۔ میں نے گیٹ کے سامنے ہارن بجایا اور گیٹ کھلنے پر گاڑی اندر لیتا چلا گیا۔ انیکسی میں اندھیرا تھا۔ مجھے ایک بار پھر حمزہ کی بات یاد آ گئی۔ ماہا جا رہی ہے۔ میں نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور سیٹی پر میڈونا کے ایک نغمے کی دھن بجاتا ہوا اپنے کمرے میں آیا تو فون کی بیل ہو رہی تھی۔ دوسری طرف میجر اسد تھا۔ سنا کیپٹن طلحہ کل شام افشین ملک۔ میجر اسد: مجھے اگر افشین ملک سے ملنا ہوا تو میں سیدھا کرنل ممتاز کے گھر چلا جاؤں گا، سنا تم نے؟ میں نے فون کو گھونسا دکھایا۔ دوسری طرف میجر اسد کا قہقہ بہت بلند تھا۔ اور اب میں کل ضرور افشین ملک کے ساتھ ڈنر کروں گا۔ ریسیور رکھتے ہوئے میں نے بلند آواز میں کہا اور مڑا تاکہ بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتاروں کہ میری نظر ارم پر پڑی جو دروازے میں کھڑی خشم کی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ یہ افشین بیگم کون ہے؟ یہ بیگم نہیں ہے ارما ڈیئر، ابھی تو یہ ایک نوخیز خوبصورت دوشیزہ ہیں۔ ہائے جانے کس کی بیگم بنے گی۔ میں نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ تم کیوں مرے جا رہے ہو اسے دیکھنے کے لیے؟ کیا بتاؤں، وہ چیز ہی ایسی ہے۔ میں نے بائیں آنکھ کا کونا دبایا تو وہ تلملا کر باہر نکل گئی، لیکن جاتے جاتے اس نے پلٹ کر کہا، میں یہ کہنے آئی تھی کیپٹن طلحہ ہمدانی کہ تایا ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ کون پپا؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاں، میرے خیال میں میرے تایا آپ کے پپا ہی ہوتے ہیں۔ غصے میں وہ تم سے آپ پر اتر آتی تھی۔ غالباً تم صحیح کہہ رہی ہو، وہ میرے پپا ہی ہیں۔ میں نے پھر اسے آنکھ ماری تو اس نے غصے سے مجھے دیکھا۔ میں افشین ملک یا ملکہ نہیں ہوں، خیال رکھا کرو۔ ملکہ؟ ہائے ملکہ، کیا یاد دلا دیا ظالم۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ وہ جتنا چڑھتی مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا اسے چڑھانے میں مزہ آتا تھا۔ میں مسکراتا ہوا اٹھا اور چینج کر کے پپا کی طرف چلا گیا۔ آؤ آؤ برخوردار۔ پپا لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ سارا دن کہاں غائب رہتے ہو جان پدر، کبھی ہمیں بھی اپنا مکھڑا دکھا دیا کرو۔ سوری پپا، میں شرمندہ ہوا۔ دراصل وہ کیپٹن طاہر اور میجر اسد کی آج کل یہاں ہی پوسٹنگ ہے تو بس ذرا ادھر چلا جاتا ہوں۔ تمہاری چھٹی کب ختم ہو رہی ہے؟ اور تم پپھو سے بھی ملنے نہیں آئے؟ پپھو؟ ہاں، کہاں ہے پپھو؟ وہ میرپور چلی گئی ہیں۔ میرپور؟ آپ کا مطلب ہے میرپور؟ لیکن وہاں کون ہے ان کا؟ میرا مطلب ہے کیا پپھو کے سسرال؟ حد ہو گئی تمہاری بے خبری کی۔ میاں ماہا کو لیکچررشپ ملی ہے، میرپور کالج میں اکوموڈیشن بھی ہے۔ میں تو نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اتنی دور جائے، لیکن اس کی ضد تھی، اور پھر ظاہر ہے اکیلا تو نہیں جانا تھا اس نے، سو تمہاری پپھو بھی ساتھ ہی گئیں۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ ماہا صاحبہ لیکچرار بن گئیں؟ یعنی کمال ہے۔ میں نے پھر سوچا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ محترمہ نے کب ماسٹرز کیا اور کب، اور مجھے پتہ بھی کیسے چلتا۔ وہ تو شروع سے ہی کچھ کم گو اور خاموش طبع سی تھی، زیادہ تر انیکسی میں ہی رہتی تھی۔ حمزہ کبھی کھینچ کر لے بھی آتا تو ہماری شرارتوں میں حصہ نہ لیتی تھی۔ ارم اور ماریا دونوں ہی بہت نٹکھٹ تھیں بچپن سے ہی، اور ماہا اس قدر سنجیدہ تھی کہ میں نے کبھی اسے فضول کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا۔ ایف ایس سی کے بعد میں کاکول چلا گیا تھا اور پھر فوراً پوسٹنگ ہو گئی تھی سیاچن میں۔ بہت کم گھر پر رہا تھا، لیکن جتنا رہا تھا اس عرصے میں ماہا سے کم ہی ملا تھا، حالانکہ وہ اسی گھر میں رہتی تھی۔ ماہا بہت پیاری بچی ہے اور مجھے بہت عزیز ہے۔ پپا پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے تھے کہ مما آ گئیں۔ کھانا لگ گیا ہے، اب باپ بیٹے اٹھیں بھی۔ ایک تو آپ کو ہم باپ بیٹے کا مل کر بیٹھنا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ پپا نے مما کو چھیڑا۔ دو گھڑی مل بیٹھنے دیا کرو، جانے کب پھر ملاقات ہو۔ یہ سارا کیا درا آپ کا ہی ہے۔ مما کو پپا سے بہت شکایت تھی۔ ان کا خیال تھا کہ مجھے آرمی میں بھیجنے میں صرف پپا کا ہاتھ ہے، حالانکہ یہ میری اپنی خواہش تھی۔ پپا نے تو بس میرا ساتھ دیا تھا۔ ایک تو میں اکلوتا تھا، دوسرے پپا کا اتنا لمبا چوڑا بزنس تھا، اور مما کا خیال تھا کہ یہ بزنس مجھے سنبھالنا چاہیے تھا، لیکن آرمی میں جانا مجھے ہمیشہ سے پسند تھا۔ آخر حمزہ اویس حارث کس مرض کی دوا ہیں، یہ آپ کا ہاتھ بٹائیں گے؟ میں نے بالآخر پاپا کو قائل کر ہی لیا تھا۔ کھانے کی میز پر آج ہم تینوں ہی تھے۔ مجھے کسی کمی کا سا احساس ہوا۔ عموماً رات کے کھانے پر پپا پپھو کو بھی بلا لیا کرتے تھے۔ بیٹا، کم از کم رات کے کھانے پر تو ہمارا ساتھ دیا کرو۔ انہیں پپھو سے بہت محبت تھی۔ جب سے زینت کو لطیف چھوڑ کر گیا، آج پہلا دن ہے جب زینت یہاں نہیں ہے۔ پپا کچھ اداس سے لگ رہے تھے۔ آخر یہاں کیا تکلیف تھی، 18 سالوں سے تو رہ رہی تھی، اب ایک کیا تکلیف ہو گئی کہ؟ یہی تکلیف تھی انہیں، زرمینہ بیگم۔ پپا نے مما کی طرف دیکھا اور بات نامکمل ہی چھوڑ دی۔ کیا مطلب؟ میں نے پپا کی نامکمل بات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آپ نے بھی تو ماہا کو سر چڑھا رکھا تھا، ہر ضد پوری کی اس کی، پڑھا لکھا دیا، اب کوئی اچھا لڑکا دیکھ کر شادی کر دیتے۔ لوگ تو یہی کہیں گے کہ ماموں کھلا نہ سکے اور نوکری کرنے بھیج دیا۔ 18 سالوں کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا آپ کی لاڈلی نے۔ کوئی پانی نہیں پھرا آپ کے 18 سال کے کیے پر، اور لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کے گھروں میں جھانکتے پھریں۔ اور رہی شادی تو وہ بھی جب وقت ہوگا ہو جائے گی، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ کیوں میاں، کیا میں نے ماہا کو جاب کی اجازت دے کر غلط کیا؟ جی پپا، میں گڑبڑا گیا۔ مجھے قطعی اندازہ نہ تھا کہ مما کے تعلقات پپھو اور ماہا سے کچھ ناخوشگوار ہیں، اس لیے میں ان کے لہجے میں چھپی اس تلخی پر غور کر رہا تھا جو پپھو اور ماہا کا ذکر کرتے ہوئے ان کے لہجے میں در آئی تھی۔ یقیناً یہ نند بھاوج کی ازلی چپکلش ہوگی،
وہ اگر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی تو میں اسے روک کر اس کی انا اور خودداری کو مجروح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر بیٹی کی انا اور خودداری کا اتنا ہی خیال تھا زینت کو، تو میاں کا گھر ہی کیوں چھوڑا؟ زرمینہ، پاپا کا رنگ یکدم بدلا اور آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ یہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ زینت نے گھر نہیں چھوڑا تھا، لطیف خود اسے یہاں چھوڑ گیا تھا، اور اب ایک لفظ بھی مت کہنا زینت یا ماہا کے متعلق۔ مما کے کچھ بولنے سے پہلے ہی پاپا نے کہا اور کھانے کی ٹیبل سے اٹھ گئے۔ مما کا موڈ بھی خراب ہو گیا تھا اور یہ ساری صورتحال میرے لیے قطعی نئی تھی، تو تب بھی ماہا اتنی چپ چپ رہتی تھی اور پھپھو اتنی خاموش۔ یقیناً مما کو ان کا یہاں رہنا پسند نہ تھا اور وہ ضرور اپنے خیالات کا اظہار کرتی رہتی ہوں گی۔ میں مما کے مزاج سے واقف تھا، برداشت ان میں بالکل نہ تھی۔ میں دل ہی دل میں ماہا اور پھپھو سے شرمندہ ہوا۔ حالانکہ ماہا سے میری بہت زیادہ گفتگو کبھی نہ ہوتی تھی، مجھے تو یہ بھی پتہ نہ تھا کہ وہ کیسی تھی، میں نے کبھی دھیان سے اسے دیکھا ہی نہ تھا۔ پاپا کہہ رہے تھے کہ وہ پیاری بچی ہے تو یقیناً پیاری ہوگی۔ اس رات میں بیڈ پر لیٹا تو غیر ارادی طور پر اس کے متعلق سوچتا رہا۔ دبلی پتلی اسمارٹ سی ماہا لطیف، اس کا رنگ گندمی تھا، آنکھیں بڑی بڑی سیاہ رنگ تھیں جن پر لمبی پلکیں تھیں، اور ہونٹ، ہاں ہونٹ بھی اچھے تھے، لیکن ارم اور ماریا کے مقابلے میں شاید وہ دبتی ہوئی سی تھی۔ تبھی میں نے کبھی دھیان سے اسے دیکھا نہیں تھا۔ ارم کا رنگ تو بہت صاف تھا، ایک دم سفید، اور ہونٹ اسٹرابری کی طرح تھے، سرخ، اور آنکھیں نیلی تھیں۔ نیلی آنکھیں بے وفا ہوتی ہیں، میں اسے اکثر چھیڑتا۔ تم میرے ساتھ وفا کا کوئی پیمان نہ باندھنا، وہ چڑ جاتی۔ مشورے کا شکریہ بنتے ام، ورنہ میں تو مارا ہی جاتا۔ تو ماہا اور پھپھو چلی گئیں۔ سونے سے پہلے کوئی 10ویں بار میں نے اپنے آپ سے کہا، اور اگر اس وقت مجھ پر افشین ملک سے ملنے کا ہوا سوار نہ ہوتا تو کم از کم پھپھو سے مل تو لیتا، اور اس حمزہ کے بچے نے بھی کب ٹھیک سے پوری بات بتائی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد میں اس کے پوشن میں چلا گیا اور میری آواز سن کر دانتوں میں برش کرتا ہوا واش روم سے باہر نکل آیا۔ ابھی تک سو رہے ہو؟ سو کہاں رہا ہوں، میرے خیال میں تو برش جاگتے میں کیا جاتا ہے۔ بائی دا وے، یہ صبح صبح کیوں حملہ کیا ہے؟ یہ صبح نہیں 10 بجے ہیں، اور تم نے کل بتایا کیوں نہیں تھا صحیح طرح سے کہ پھپھو میرپور جا رہی ہیں؟ میں نے اسے لتاڑا۔ اور کیسے بتاتے ہیں، بتایا تو تھا، وہ واپس واش روم کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ لیکن تم پر افشین ملک سے ملنے کا بھوت سوار تھا۔ ہیں؟ میں نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ تمہیں کس نے بتایا ہے افشین کے متعلق؟ ہمارے اپنے سورسز ہیں، وہ اترایا۔ جانتا ہوں تمہارے سورسز، ضرور ارم نے لگائی ہوگی تمہیں۔ ویسے یار یہ افشین ہے کون؟ وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر آیا تو اس نے رازداری سے پوچھا۔ بڑی توپ چیز ہے یار، سارے میس میں اس کے حسن کے چرچے ہو رہے ہیں، لیکن وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتی۔ ہائے، کیا تمہیں بھی نہیں؟ حمزہ نے معصومیت سے پوچھا۔ تم بہت بدتمیز ہو، میں جا رہا ہوں۔ لیکن جانے من، صبح صبح نزول کیوں ہوا تھا؟ اس نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے آواز لگائی۔ میں تم سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ ماہا اور پھپھو میرپور جا رہی ہیں۔ میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اندر آتی ارم سے ٹکرا گیا۔ کیوں، کیا تمہیں ساتھ جانا تھا میرپور؟ اور اگر چلا بھی جاتا تو اس میں کوئی حرج تھا کیا؟ بلکہ میرے خیال میں جانا چاہیے تھا۔ نئی جگہ پر انہیں مشکل پیش آتی، کم از کم سیٹ کراتا۔ بڑی ہمدردی ہے، ارم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیوں نہ ہو، میری کزن ہے اور پھپھو ہیں۔ ویسے یار غلطی ہو گئی، مجھے تو خیال ہی نہیں آیا کہ پھپھو اور ماہا تو آج تک کبھی اکیلی باہر نہیں گئی، اور وہ بھی اجنبی شہر میں۔ حمزہ کو افسوس ہوا۔ تو اب چلے جاؤ تم دونوں، دیکھ آؤ کہیں بھٹک نہ رہی ہوں۔ وہ وہیں سے ہی واپس مڑ گئی۔ نزول کی وجہ تو بتاتی جاؤ۔ حمزہ نے ہانک لگائی۔ مجھے دوست کے گھر جانا تھا، تم سے کہنے آئی تھی مجھے ڈراپ کر دو، لیکن اب ظاہر ہے تم دونوں تو میرپور جا رہے ہو، اس لیے حارث یا اویس سے کہتی ہوں۔ میں ایک بار پھر حیرت زدہ رہ گیا۔ ارم اور ماہا کو تو دوست ہونا چاہیے تھا، وہ کزن تھی، کلاس فیلو تھی، ہم عمر تھی، جیسے میں اور حمزہ دوست تھے، لیکن ارم تو ماہا سے اچھی خاصی چڑی ہوئی لگتی تھی۔ کمال ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی یہ سب محسوس کیوں نہیں کیا؟ میں ایک بار پھر ماہا کے متعلق سوچنے لگا۔ آخر کیا بات تھی کہ ارم اس سے اتنی ناراض لگ رہی تھی؟ لیکن بہت سوچنے کے باوجود مجھے ماہا میں ایسی کوئی بات نظر نہ آئی، تو میں نے سر جھٹک کر اس بات کو ذہن سے نکال دیا اور حمزہ سے بات کرنے لگا۔ میں میجر اسد کو ڈھونڈتا ہوا سوئمنگ پول کی طرف جا رہا تھا کہ میری نظر مسز باجوہ اور ان کی اس امریکہ پلٹ بانجی ملکہ پر پڑ گئی، جس نے اپنے بے حد موٹے ہونٹوں میں سگریٹ دبا رکھا تھا، اور خلاف معمول آج اس نے اپنے ہونٹ تیز اورنج کلر کی لپسٹک کے بجائے کافی کلر سے رنگ رکھے تھے، اور نہ جانے کس بات پر ہنستے ہوئے مسز باجوہ کے کندھے پر ہاتھ مارا تو میں وہیں سے پلٹ گیا۔ کم از کم اس وقت جب میں افشین ملک سے مل کر آ رہا تھا، اور اس کا کھلتے گلاب جیسا چہرہ ابھی تک مشام جہاں کو متر کر رہا تھا، وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسا اس کے متعلق سنا تھا۔ گلابی رنگت، بڑی بڑی ڈارک براؤن آنکھیں، بے حد چمکیلے اور ملائم ڈارک براؤن بال جو کندھوں تک تھے، اور بے حد خوبصورت چیری کی رنگت والے ہونٹ، اور قد، اس کا قد بھی تو 5.5 فٹ سے زیادہ ہی ہوگا، یقیناً 5 فٹ 6 انچ۔ جب وہ سر و قد کھڑی ہوئی تھی تو ایک لمحے کو میری نظریں اس کے سراپے میں الجھ گئی تھی۔ کتنا متناسب بدن تھا، اور وہ جو میس میں اس کے حسن کے چرچے ہو رہے تھے وہ کچھ بھیجا ہرگز نہ تھے،
اور میجر اسد یوں ہی دل ہاتھ سے جانے پر فریاد کرنا نہیں تھا۔ اگر اس کا دل ہاتھوں سے نکل گیا تھا تو کچھ غلط بھی نہ تھا۔ میں نے اپنے دل کو ٹٹولنے کی کوشش کی تو مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اپنی جگہ موجود تھا۔ افشین ملک سے یہ ملاقات بالکل اتفاقی تھی۔ دراصل ہوا یوں کہ میں میجر اسد کا فون ریسیو کرنے کے بعد گھر سے جم خانے کے لیے نکلا تھا۔ اسد کا خیال تھا کہ غالباً اس کے پاس میرے لیے ایک زبردست نیوز ہے، اور ممکن ہے وہ اتنی زبردست نہ بھی ہو، پھر بھی میرا جم خانہ پہنچنا ازحد ضروری ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اس کے پاس کوئی خاص خبر نہ ہوگی، پھر بھی میں اٹھ کر چل پڑا تھا۔ یوں بھی مجھے کوئی خاص کام نہ تھا، اور حمزہ کچھ دیر پہلے ہی کسی دوست سے ملنے گیا تھا، سو میں تیار ہو کر گھر سے نکل گیا تھا۔ اور یہ محض اتفاق تھا کہ جب میں راستے میں ایک جگہ گاڑی پارک کر کے سگریٹ لینے کے لیے اترا تو بالکل وہاں میری گاڑی کے پیچھے کرنل ممتاز نے گاڑی پارک کی تھی، اور جب ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ بند کرتے ہوئے مڑے تو اچانک ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی، اور میں نے بھی عین اسی لمحے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ہیلو ینگ بوائے، انہوں نے قریب آ کر میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ کوئٹہ سے کب آئے؟ چند دن ہو گئے، میں نے سلام کر کے انہیں جواب دیا۔ کرنل ممتاز سے میرا تعلق پاپا کے دوست کے حوالے سے تھا۔ وہ پاپا کے بہت بے تکلف دوستوں میں سے تھے، اور یہ حقیقت تھی کہ بچپن میں انہیں اس وردی میں دیکھ کر مجھے آرمی میں جانے کا خیال آیا تھا، اور مما اور پاپا بلا تکلف انہیں اس پر مورد الزام ٹھہراتے تھے، اور وہ اس الزام کو بڑی خوشی اور ایک اونچے کہکے کے ساتھ قبول کر لیتے تھے۔ اب کہاں پوسٹنگ ہوئی ہے؟ فی الحال تو کچھ پتہ نہیں، شاید کھاریاں۔ اور وہ تمہارا باپ، وہ کیا کر رہا ہے آج کل؟ اس سے کہنا دو اور دو چار کرنے سے فرصت ملے تو ذرا اپنے لنگوٹیے کو بھی یاد کر لے، بے وفا سالہ۔ کرنل ممتاز کا یہی سٹائل تھا ہمیشہ سے۔ ارے ہاں، ادھر آؤ، انہیں اچانک یاد آیا۔ اپنی آنٹی سے ملو، اور وہ افشین بھی ہے ساتھ۔ افشین؟ میں نے انجان بنتے ہوئے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ یار وہ تمہاری آنٹی ہے نا، ان کی ماموزاد بہن ہے، یعنی ہماری سالی۔ وہ کہہ مار کر ہنسے۔ والدین ابوظہبی میں ہوتے ہیں، انہوں نے افشین کو بھیجا ہے یہاں، بلکہ ہماری بیگم صاحبہ نے خود بلوایا ہے۔ آنٹی مجھے دیکھتے ہی گاڑی سے باہر نکل آئی اور فوراً کہا، طلحہ تم سے کبھی اتنا نہ ہوا کہ کبھی ملنے ہی آ جایا کرو؟ بس آنٹی وہ… میں نے کنکشیوں سے افشین ملک کی طرف دیکھا جو نخوت سے سر اٹھائے بے نیاز سی بیٹھی تھی۔ یہ افشین ہے میری بہن۔ اس نے صرف سر کے اشارے سے وش کیا۔ اور یہ طلحہ ہے، اپنا ہی بیٹا ہے۔ کیپٹن طلحہ کتنے دن ہو ابھی یہاں؟ کرنل ممتاز نے پوچھا۔ بس ہفتہ بھر۔ تو چکر لگاؤ نا یار، بلکہ ایسا کرو کل رات ڈنر ادھر ہی کر لو ہمارے ساتھ۔ بیگم کرنل ممتاز نے فوراً آفر کی اور افشین ملک کی طرف دیکھا جس کے چمکیلے بال اس کے کندھوں پر لہرا رہے تھے، اور وہ کھلتے گلاب جیسے چہرے کے ساتھ لا تعلق سی بیٹھی تھی۔ اور اس 2+2 کرنے والے بنیے کو بھی ساتھ لے آنا، کرنل ممتاز نے اضافہ کیا۔ دیکھو تم سب لوگ کل ڈنر ہمارے ساتھ کرنا، میں فون بھی کر دوں گی تمہاری مما کو، لیکن تم بھی کہہ دینا، مسز کرنل ممتاز نے تاکید کی۔ اور میں دل ہی دل میں افشین ملک کو سراہتا کرنل ممتاز کو خدا حافظ کہہ کر جم خانے کی طرف بھاگا تھا تاکہ میجر اسد سے وہ زبردست خبر سن سکوں، لیکن وہاں سے مسز باجوہ کی امریکہ پلٹ بھانجی نے مجھے بھگا دیا، اور کچھ دیر سڑکوں پر اپنی ایج سپورٹ دوڑانے کے بعد گھر آیا تو پاپا حسب معمول لاؤنج میں بیٹھے مل گئے۔ میں نے انہیں کرنل ممتاز کا پیغام دیا۔ اس لگڑ بگے نے یہ ڈنر کس خوشی میں دیا ہے؟ پاپا نے ریموٹ سے ٹی وی کی آواز بند کی۔ معلوم نہیں، میں قریب ہی بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر چینل تبدیل کیا۔ تمہیں کہاں ملا؟ بس اتفاق سے، میں نے بتایا۔ ساتھ آنٹی اور کرنل ممتاز کی سالی بھی تھی۔ ہیں سالی یہ کب پیدا ہوئی؟ میری معلومات کے مطابق تو اس کی بیوی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہے۔ وہ دراصل آنٹی کی کزن ہے، افشین ہوگی، مما نے ٹی وی لاؤنج میں آتے ہوئے بتایا۔ بھابھی 2 ماہ پہلے ملی تھی تو بتا رہی تھی کہ ان کے ماموں اپنے سب سے چھوٹی بیٹی افشین کو ان کے پاس بھیج رہے ہیں تاکہ کوئی مناسب رشتہ مل سکے۔ اچھا، پاپا نے بہت غور سے مجھے دیکھا۔ کیوں صاحبزادے، کیا چکر ہے؟ کچھ بھی نہیں پاپا، میں نے تو محترمہ کو آج ہی دیکھا ہے، وہ بھی بس ایک نظر۔ میں نے نظریں چرا لی اور سوچا اگر اس قدر دلکش خاتون کی رفاقت مل جائے تو کیا حرج ہے، تاہم جب تک محترمہ سے گفتگو نہ ہو، ان کے مزاج کے رنگ نہ پتہ چل سکیں، کچھ سوچنا اور کہنا قطعی بیکار ہے۔ ماہا کیسی ہے طلحہ؟ پاپا اچانک سنجیدہ ہو گئے تھے۔ اچھی ہے، سادہ مزاج، خاموش طبع۔ مجھے یکدم خیال گزرا کہ ضرور ماہا کے متعلق سب کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے، تبھی تو ارم اور ماما بھی اس کے خلاف بول رہی تھی اور اب پاپا بھی پوچھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے پاپا؟ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ ماہا نے کیا کہا ہے؟ وہ تو بڑی شائستہ سی ہے۔ نہیں بھلا ماہا نے کیا کرنا ہے؟ پاپا نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ میں نے سمجھا شاید اس نے کوئی غلطی کر دی ہے۔ ارم اور ماما بھی اس سے خفا لگ رہی تھی۔ وہ تو ہمیشہ ہی اس سے خفا رہتی ہیں، پاپا نے آہستگی سے کہا۔ میں نے یوں ہی تم سے پوچھا تھا، مجھے اس پر فخر ہے، وہ واقعی بہت شائستہ اور اچھی ہے۔ پاپا پتہ نہیں کیا سوچنے لگے تھے، ایک بار انہوں نے میری طرف دیکھا اور پھر سوچ میں ڈوب گئے۔ میں کچھ دیر پاپا کے پاس بیٹھا اور پھر ان سے اجازت لے کر حمزہ کی طرف چلا گیا۔ حمزہ گھر پر نہیں تھا، سو میں چھوٹے چچا کی طرف گیا جہاں ارم کا موڈ خاصا خراب تھا اور اس نے افشین کے حوالے سے خوب چوٹیں کی، اور میں نے جھوٹ موٹ افشین کے حسن و خوبصورتی کی تعریف کر کے اسے خوب جلایا۔
تمہاری پوسٹنگ آخر میرپور ہی کیوں ہوئی ہے؟ ارم نے جو بہت دیر سے مجھے پیکنگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، کہیں نہ کہیں تو ہونا ہی تھی، لیکن تم تو کہہ رہے تھے شاید کھاریاں ہو جائے۔ اس نے کھوجتی نظروں سے مجھے دیکھا۔ تو میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اندازہ ہی تھا کہیں بھی ہو سکتی تھی۔ کہیں تم نے خود ہی تو نہیں کروائی میرپور؟ کیوں؟ آخر میرپور میں ایسی کیا بات ہے کہ میں خود کرواتا؟ ہاں نہیں تو بس یوں ہی میں نے سوچا کہیں مجھ سے تو بھاگ نہیں رہے ہو۔ تم سے بھاگ کر کہاں جاؤں گا کزن؟ میں بیگ کی زپ بند کر کے بیڈ پر جا بیٹھا۔ تم تو شاید جنت تک میرا تعاقب کرو گی، جہنم تک کیوں نہیں؟ اب وہ سراسر شرارت پر اتر آئی تھی۔ خیر یہ تو تمہاری مرضی ہے، تم جہنم میں جانا چاہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اپنا ارادہ تو جنت میں ہی جانے کا ہے۔ بڑی خوش فہمی ہے۔ اس نے تل ملا کر مجھے دیکھا۔ میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ تم ہر وقت لوہے کے چنے کیوں چباتی رہتی ہو۔ تمہاری کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو تم سمجھا دو نا یار۔ میں نے بہت دھیان سے اسے دیکھا۔ کہیں ارم، میرا مطلب ہے ارم مگر نہیں، کہیں تم نے کوئی دانسو قسم کا افسانہ تو نہیں پڑھ لیا تھا کبھی کہ ہیرو کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہیروئن خوب لڑتی ہے اس سے وغیرہ وغیرہ؟ منہ دھو رکھو۔ وہ چڑ گئی۔ تمہاری شکل ہے ہیرو والی۔ ارے میری شکل؟ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس پرسنالٹی کے سامنے بڑے بڑے ہیرو پانی بھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ زمانے لگ گئے جب لڑکیوں کے آئیڈیل فوجی ہوا کرتے تھے، تو کیا اب بھنگی ہوتے ہیں؟ اس کا چہرہ یکدم سرخ ہوا۔ وہ اپنی جگہ اٹھی۔ حمزہ بچاؤ اس خونخوار بلی سے۔ میں نے اندر داخل ہوتے حمزہ کو مدد کے لیے پکارا تو اس نے مڑ کر حمزہ کو دیکھا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ تم بڑے بروقت آئے حمزہ، ورنہ یہ خونخوار بلی اپنے لمبے ناخنوں سے میرا منہ نوچنے والی تھی۔ مگر کیوں، کیا حرکت کی تھی تم نے؟ حمزہ نے مڑ کر ارم کو دیکھا جو ابھی دروازے کے باہر ہی کھڑی تھی۔ کچھ نہیں، بس میں نے اسے اس کا آئیڈیل بتایا تھا، میں نے انتہائی معصومیت سے کہا اور وہ غصے سے پاؤں پٹکتی سامنے سے چلی گئی۔ یار تم دونوں میری سمجھ میں نہیں آتے، ہر وقت لڑتے رہتے ہو۔ حمزہ بیٹھ گیا۔ قسم سے میری خود سمجھ میں نہیں آتا ارم، مجھ سے ہر وقت لڑتی کیوں رہتی ہے؟ تبھی بیل ہوئی۔ حمزہ نے لپک کر ریسیور اٹھایا اور پھر مسکرا کر مجھے دیا۔ افشین ملک۔ واؤ! میں نے منہ کھولا اور ریسیور ہاتھ میں لیتے ہوئے حمزہ کو آنکھ ماری۔ دوسری طرف افشین تھی اور اس کا اصرار تھا کہ میں ڈنر اس کے ساتھ کروں، لیکن میں نے معذرت کر لی اور اس کے لیے مجھے 10,000 بہانے بنانے پڑے۔ کہاں تو تم افشین ملک کو دیکھنے کے لیے مرے جا رہے تھے اور کہاں اس کی ڈنر کے آفر کو قبول نہیں کر رہے۔ حمزہ کو حیرت ہوئی، لیکن مجھے افشین نے بہت مایوس کیا تھا۔ وہ جو پہلی 1-2 ملاقاتوں میں بہت مشکل اور بہت بلند اور ناقابل حصول سی لگی تھی، اب بہت آسان ہو گئی تھی۔ اس کی سوچ اور فکر میں بہت اتلا پن تھا اور وہ بہت مادیت پرست تھی۔ اس روز جب کرنل ممتاز کے کہنے پر ڈنر کے لیے ہم ان کے ہاں گئے تھے تو اس نے بہت کم بات کی تھی مجھ سے، اور حقیقتاً میں اچھا خاصا اس سے متاثر ہو چلا تھا۔ اس کا بچپن کویت میں اور باقی عمر ابوظہبی میں گزری تھی، لیکن لگتا تھا اس نے تو امریکہ میں پرورش پائی ہے۔ وہاں بیگم ممتاز نے بڑی مہارت سے ماما کو میری شادی کی طرف توجہ دلائی تھی، اور ماما نے بھی بڑے جوش و خروش سے میری شادی جلد کرنے کی بات کی تھی، اور نظروں ہی نظروں میں افشین کو پرکھا تھا۔ حسن و خوبصورتی اور دولت جس کے متعلق بہانے سے مسز ممتاز نے اشارے دیے، کبھی یہ کہہ کر کہ ماموں جان نے افشین کے نام یہاں ڈیفینس میں 67 لاکھ کی کوٹھی خریدی ہے، اور کبھی یہ بتا کر کہ کراچی میں کلفٹن میں اس کے نام 2 پلاٹ ہیں اور بینک بیلنس پہ تحاشا ہے، اور میں دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا کہ بیگم ممتاز بڑی خوبصورتی سے چارہ ڈال رہی ہیں اور ماما بہت سادگی سے پھنستی چلی جا رہی ہیں۔ واپسی کے سفر میں ماما سارا وقت پاپا سے میری شادی کے متعلق بات کرتی رہی، وہ ہوں ہاں کرتے رہے۔ آخر کب؟ بس اب طلحہ کی جلد شادی ہو جانی چاہیے۔ ماما نے فیصلہ سنا دیا۔ ماما آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جلدی؟ غضب خدا کا، بھی جلدی ہے، اور مجھے پتا تھا کہ ماما جو فیصلہ کر لیں پھر انہیں اس سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور اب ماما نے فیصلہ کر لیا تھا تو یقیناً جلد یا بدیر یہ زنجیریں میرے پاؤں میں پڑنے والی تھی۔ سو میں دیر تلک بستر پر لیٹا آنکھیں موندے افشین ملک کے متعلق سوچتا رہا، لیکن پتہ نہیں کیوں دل میں کوئی خاص تحریک نہ ہوئی، حالانکہ بقول میجر اسد کے پچھلے 5 سالوں میں اتنا مکمل حسن اسے دکھائی نہیں دیا تھا۔ خیر دیکھا جائے گا۔ اگلے 2-3 روز میں بے حد مصروف رہا، اور اس دوران جم خانے میں دوبارہ افشین ملک سے بھی ملاقات ہوئی اور خاصی گفتگو بھی رہی۔ اس شام بھی میں جم خانہ جانے کے لیے تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو پاپا نے دھر لیا۔ ادھر آؤ برخوردار، اور کہاں کی تیاری ہے؟ کہیں نہیں پاپا، یوں ہی ذرا گھومنے چلا تھا، میجر اسد کی طرف جاؤں گا اور چلے جانا، پہلے میری بات سن لو۔ جی؟ میں سعادت مندی سے سر جھکائے ان کے پیچھے پیچھے اسٹڈی میں آ گیا۔ بھئی تمہاری ماما نے تمہاری شادی کا رولا ڈالا ہوا ہے، جبکہ میرا خیال تھا کہ 1-2 سال عیش کر لو، آزادی کے مزے چکھ لو، لیکن تمہاری ماما کے دماغ میں جب کوئی سودا سما جائے تو وہ مشکل سے ہی نکلتا ہے۔ مجھے آپ سے پورا اتفاق ہے پاپا، لیکن میری جان تمہاری ماما کو ہم دونوں سے ہرگز اتفاق نہیں ہے، سو مجھے بتاؤ ماہا کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ماہا؟
میں نے ازحد حیران ہو کر پاپا کی طرف دیکھا۔ آپ کا مطلب ہے شادی کے لیے؟ ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ پاپا بہت گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، اور اس روز بھی میرا یہی مطلب تھا۔ انہوں نے وضاحت کی، مجھے ماہا بہت پسند ہے، بہت پیاری ہے، لیکن زندگی تو مجھے گزارنی ہے۔ میں نے احتجاج کیا، اس لیے تو تمہاری رائے پوچھ رہا ہوں میری جان۔ ماہا، میں نے ایک لمحہ سوچا، بھلا ماہا وہ خاموش طبع لڑکی جسے میں نے بہت کم بولتے دیکھا تھا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہی بہت کم تھا۔ ارے وہ تو اتنی ڈل ہے، ایک دم بور اور نکچڑی۔ ارم نے وقتاً فوقتاً اس کے متعلق جو ریمارکس کہے تھے وہ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ نہ جانے کس بات کا غرور ہے اسے، حالانکہ نہ شکل، نہ صورت اور نہ ہی عقل۔ کمال ہے وہ بچپن سے ہمارے ہاں رہ رہی تھی، لیکن میں اس کے متعلق کچھ نہ جانتا تھا، اور زندگی بھر کی رفاقت۔ میں تو بہت زندہ دل آدمی تھا، بہت ہنسنے ہنسانے والا۔ ایسی ڈل لڑکی کے ساتھ تو سوری پاپا، یقیناً ماہا بہت اچھی ہے، لیکن میں نے اس کے لیے اس طرح کبھی نہیں سوچا۔ مجھے لگا جیسے لمحے بھر کو پاپا کا چہرہ بجھ گیا ہو اور آنکھوں کی چمک مانند پڑ گئی ہو۔ تو کیا ارم؟ پاپا کی سوالیہ نظریں میری طرف اٹھی۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ کھٹکنی بلی جو ہر وقت منہ نوچنے کو تیار رہتی ہے۔ ارم سے بہت دوستی ہے میری، ہم بچپن سے ہی اکٹھے رہے ہیں، لیکن ایز اے لائف پارٹنر نو نو ناٹ ایٹ آل۔ میرے ذہن میں جو لائف پارٹنر کا تصور ہے وہ اس پر بالکل بھی پوری نہیں اترتی۔ مجھے یقین ہے پاپا، ہم زندگی میں کبھی بھی کسی معاملے پر متفق نہیں ہو سکتے۔ تو پاپا ازحد سنجیدہ تھے۔ وہ کیا افشین کے متعلق سوچا جا سکتا ہے، لیکن میں ابھی یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پاکستان کی تہذیب میں رچ بس بھی سکے گی یا نہیں، کیونکہ جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے وہ اپنے میاں کو اسمگل کر کے اپنے ساتھ دبئی لے جانا چاہتی ہے تاکہ وہ وہاں اس کا اسٹور چلائے، اور میں نے آرمی اس لیے جوائن نہیں کی تھی کہ کسی روز اسے چھوڑ کر اپنی بیوی کا اسٹور چلاؤں۔ ایسا ہی کرنا تھا تو آپ کا بزنس کیا برا تھا؟ میری اس لمبی تقریر پر پاپا مسکرائے۔ یار کہیں کوئی اور تو نہیں؟ نو پاپا، میں ہنس دیا۔ اب اجازت، میجر اسد وہاں میرے انتظار میں سوکھ رہا ہوگا۔ اوکے، پاپا نے مجھے جانے کی اجازت دے دی، لیکن تمہاری مما تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی سوچ رہی ہیں، اس لیے افشین کے متعلق جلدی سوچ لو۔ یوں بھی تمہاری مما اس پر ریشہ ختمی ہو چکی ہے۔ البتہ میری خواہش تھی کہ خاندان سوری پاپا، مجھے حقیقتاً افسوس ہوا کہ میں پاپا کی خواہش پوری نہیں کر سکتا، ماہا اور ارم دونوں ہی۔ اٹس اوکے مائی سن۔ پاپا مسکرائے تھے، لیکن مجھے لگا جیسے وہ کچھ اداس سے ہوں، اور پاپا سے رخصت ہو کر جب میں جم خانہ پہنچا تو میجر اسد کو مسز باجوہ اور ملکہ نے گھیر رکھا تھا، اور ملکہ نے آج پھر اپنے موٹے ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگا رکھی تھی اور آنکھوں کے پپوٹوں پر نیلا آئی شیڈ لگایا ہوا تھا۔ ہائی کیپٹن طلحہ! مجھے دیکھتے ہی میجر اسد نے نعرہ لگایا اور تقریباً میرے گلے سے لٹک ہی گیا۔ سوری مسز باجوہ، مجھے ایک بہت ضروری کام سے طلحہ کے ساتھ جانا تھا۔ او مائی گاڈ! اس نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ میں تو بالکل بھول ہی گیا تھا یار۔ دراصل ملکہ کی باتیں اتنی خوبصورت تھیں کہ مجھ پر سحر طاری ہو گیا تھا، اور سب کچھ بھول گیا، اپنا آپ بھی۔ ملکہ کے ہونٹ پھیل گئے اور اس کا چہرہ کچھ عجیب سا لگنے لگا۔ میرا جی چاہا اس سے کہوں، ملکہ تم میک اپ نہ کیا کرو۔ اوکے مسز باجوہ اور ملکہ، پھر ملیں گے۔ وہ تقریباً مجھے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ یار کمال کرتے ہو، مجھے سلام دعا بھی نہیں کرنے دی۔ کیا سوچتی ہوگی مسز باجوہ؟ تو اب چلے جاؤ میری جان سلام کرنے۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ خیر اب میں اتنا بھی خوش اخلاق نہیں ہوں۔ تم بتاؤ کیسے لگے ان کے ہتے؟ کچھ نہ پوچھو یار، تمہارے انتظار میں تھا کہ انہوں نے اچانک چھاپا مارا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی میجر اسد، تم تو ایک عدد بیوی کے شوہر ہو، پھر وہ تم پر اتنی مہربان کیوں ہیں؟ اسلام میں 4 کی اجازت ہے ڈیئر، اور یہی بات آج مجھے مسز باجوہ سمجھا رہی تھی کہ اگر میں اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لوں تو یہ میرا حق ہے۔ ہاؤ؟ میں نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے اس حق کے متعلق میں بھابھی کو ضرور مطلع کروں گا بچو۔ اس نے میرے بازو کو اتنے زور سے پکڑا کہ میں کرا اٹھا۔ ابھی تمہاری شادی ہونی ہے، ایسا نہ ہو کہ شادی سے قبل ہی تمہاری بیگم بھاگ جائیں۔ یار بازو تو چھوڑو، اور سنو مما پاپا میری شادی کے متعلق بہت سنجیدہ ہو رہے ہیں۔ تو کب کر رہے ہو یہ نیک کام؟ میجر اسد نے میرا بازو چھوڑ دیا۔ اور کس سے؟ فی الحال دونوں کا پتہ نہیں۔ مما کا بس چلے تو آج ہی میرے سر پر سہرا باندھ دیں، لیکن میں یار ابھی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فیملی میں بھی میری کزنس ہیں، اور پاپا نے افشین کے لیے بھی پوچھا ہے۔ افشین ملک؟ میجر اسد نے میری طرف حیرت سے دیکھا۔ مگر یار سنا ہے وہ تو اپنے میجر چیمہ میں انٹرسٹڈ ہے، اور اکثر چیمہ کے ساتھ گھومتی دکھائی دیتی ہے، اور یوں بھی چیمہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد آزاد پھر رہا ہے۔ ریئلی؟ مجھے یقین نہ آیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ مجھ میں انٹرسٹ لے رہی ہے۔ بالکل سچ یار، مجھے خود کیپٹن طاہر نے بتایا ہے۔ تو چلو یار آج ذرا افشین کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے میجر اسد سے کہا، دراصل آج میں افشین کو دوسری نظر سے دیکھنا چاہتا تھا۔ تمہارے تو کرنل ممتاز سے فیملی ریلیشن ہے، میں کس حساب سے چلوں؟ تم میرے حساب میں چلنا۔ کرنل ممتاز اور ان کی مسز بڑے کشادہ دل لوگ ہیں، ویسے میرے پاپا انہیں لکڑ بگا کہتے ہیں۔
میجر اسد اس لقب پر خوب ہنسا اور ہم دونوں وہاں سے افشین ملک کی طرف چلے گئے اور اتفاق سے وہ گھر پر ہی تھی۔ فیصلہ تو میں نے اسی روز کر لیا تھا کہ افشین میری زندگی کے سیٹ اپ میں فٹ نہیں ہوتی کسی طرح سے، لیکن پھر بھی کل تک میری اس سے کئی ملاقاتیں ہوئیں اور میں نے کل رات ماما سے کہہ دیا تھا کہ وہ افشین سے متعلق ایسی کوئی بات نہ سوچیں۔ کیا سوچنے لگے یار؟ حمزہ نے کہا تو میں چونک پڑا۔ کچھ نہیں، یوں ہی ذرا میرپور کے متعلق سوچ رہا تھا۔ میری پوسٹنگ وہاں فرسٹ ٹائم ہوئی ہے۔ وہاں پپو اور ماہا بھی تو ہے نا؟ کیا تم ان سے ملنے جاؤ گے؟ صرف ملنے؟ پاپا کا حکم ہے میں قیام ہی وہاں کروں۔ یہ تو اچھی بات ہے، گھر کا ماحول ہوگا اور کھانا بھی گھر کا ہوگا۔ میس کا کھانا بھی کچھ برا نہیں ہوتا یار، مگر پاپا کا حکم۔ پپو کو میرا سلام دینا اور ماہا سے بھی کہنا کہ بے وفا لڑکی وہاں جا کر بھائی کو بلا دیا۔ یہاں تو بڑا کہا کرتی تھی کہ حمزہ تم میرے سگے بھائی جیسے ہو۔ سگے بھائی جیسے ہو؟ بھائی تو نہیں تھے جو تمہیں یاد رکھتی۔ میں نے اسے چھیڑا، میں سگا بھائی ہی ہوں اس کا۔ حمزہ ایک لمحے کو سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے اسے ورڈ آف آنر دیا تھا۔ اچھا کب؟ میں نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ چند سال پہلے یوں ہی۔ اس نے ٹال دیا اور اپنی پیکنگ مکمل کر کے میں حمزہ کے ساتھ ہی اپنے کمرے سے نکل آیا تاکہ کچھ وقت ماما پاپا کے ساتھ گزار لوں۔ ماہا کی منگنی ہو رہی ہے، حمزہ نے میرے بیڈ پر جوتوں سمیت لیٹتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں نے بڑی بے دہانی سے سنا اور اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کی وجہ نزول پوچھی۔ یار اپنی فرسٹ کزن سے ملنے آنے کے لیے وجہ کا ہونا ضروری ہے کیا؟ قطعی ضروری نہیں، لیکن آج مجھے یہاں آئے 2 ماہ ہو گئے ہیں اور جناب کا نزول آج ہوا ہے، جبکہ قاریاں لاہور سے کوئی اتنا زیادہ دور بھی نہیں ہے، خیر اتنا نزدیک بھی نہیں ہے کہ بندہ صبح اور شام پھیرا لگاتا رہے۔ وہ بدستور اسی پوزیشن میں لیٹا ہوا تھا۔ یوں بھی میں مصروف بندہ ہوں، آج کل تایا جان کا بایاں بازو ہوں۔ اچھا، مجھے خوشگوار سی حیرت ہوئی، تم نے پاپا کے ساتھ کام شروع کر دیا؟ مجبوری تھی، جب اپنا سپوتی نالائق نکل آیا تو مجبوراً مجھے ہی تایا جان کا ساتھ کا کام دیکھنا پڑا۔ اس نے گویا احسان جتایا، لیکن اس سمے مجھے اس پر بے حد پیار آیا۔ واقعی اب جب سے پاپا کو ہلکا سا ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ان کے لیے اکیلے سب کچھ سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ ایک بار تو میں سنجیدگی سے آرمی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا جب پاپا کو ICU سے لایا گیا تھا اور وہ بہت سی بے بسی سے مجھے دیکھ رہے تھے اور انہوں نے بہت دل گرفتگی سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا کاش میرا ایک اور بیٹا ہوتا، اور تب میں نے یکدم ہی ان کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا پاپا میں آرمی چھوڑ دیتا ہوں، لیکن پاپا نے میرے ہاتھوں کو دبایا تھا اور ان کی مسکراہٹ نے مجھے حوصلہ دیا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا بیٹا، بس یوں ہی خیال آ گیا تھا کہ ایک بیٹا اور ہوتا تو میرا بوجھ آدھا ہو جاتا، اور بعد میں بھی انہوں نے بہت سختی سے مجھے آرمی چھوڑنے سے منع کیا تھا۔ اور اب حمزہ، تھینک یو حمزہ، یہ میرا اور میرے تایا کا معاملہ ہے، تم کس سلسلے میں شکر گزار ہو رہے ہو؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں خاموش ہو گیا، اس لیے کہ بعض جذبوں کے لیے لفظ بالکل بیکار اور بے معنی ہوتے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ سول سروس میں جانا حمزہ کا خواب ہے، لیکن اسے پاپا سے بھی بہت محبت تھی۔ مجھے آرمی جوائن کرنے کی وجہ سے باشعور ہونے کے بعد پاپا کے ساتھ زیادہ رہنے کا موقع نہیں ملا تھا، جبکہ حمزہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہا تھا اور اکثر پاپا اسے بزنس ڈیلنگ میں ساتھ رکھتے، اس سے مشورہ لیتے۔ ہاں یہ بتاؤ ابھی تم کیا کہہ رہے تھے؟ ماہا کی منگنی؟ ہاں، لیکن کیا ماہا میرپور سے آ گئی ہے؟ نہیں، چھٹیوں میں آئے گی اور فنکشن بھی تبھی ارینج کیا جائے گا، البتہ زبانی بات چیت ہو گئی ہے۔ لڑکا اچھا ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، اچھی فیملی ہے، تمہارے میجر اسد کا قریبی عزیز ہے، اور اسد نے تایا جان کو بہت تسلی دی ہے ان کی طرف سے۔ حمزہ نے تفصیل بتائی۔ ویسے یار تمہاری پوسٹنگ جلدی نہیں ہو گئی ادھر؟ میرا خیال تھا کہ ابھی 3-4 سال تک میرپور ہی رہو گے۔ پتہ نہیں یار جلدی ہوئی ہے یا، لیکن 1.5 سال سے زیادہ تو رہا ہوں وہاں۔ خیر تم سناؤ اور کوئی نئی تازہ؟ نئی تازہ یہ ہے کہ افشین ملک میجر چیمہ سے طلاق لے کر ابوظہبی اٹھ گئی ہے۔ تھینک گاڈ، خدا نے مجھے بچا لیا تھا اس کے حسن کے جال سے، لیکن جھگڑے کی وجہ؟ میں نے پوچھا۔ کوئی ایک نہیں، بہت سی وجہیں ہیں۔ ایک بڑی وجہ تو اس کی حد سے بڑی ہوئی آزادی تھی، بیچارے نے اس کی خاطر آرمی چھوڑی اور ابوظہبی گیا، لیکن وہاں ان کے سپر اسٹور پر نوکروں کی طرح کام کرنا افورڈ نہ کر سکا اور افشین کو لے کر لاہور آ گیا، جبکہ افشین لاہور میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ بہرحال تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ارادہ ہے اب؟ کیسا ارادہ؟ شادی کے متعلق، بلکہ میری وجہ نزول بھی یہی ہے کہ تایا جان اور تائی جان نے بطور خاص مجھے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کیونکہ وہ ماہا کے ساتھ تمہیں بھی بھگتانا چاہتے ہیں، اور تائی جان نے تمہارے لیے لڑکی بھی پسند کر لی ہے، بقول ان کے ہیرا ہے۔ اس نے والیٹ کھولا۔ اور تم کیا لنڈورے پھرتے رہو گے مجھ سے؟ پورے 4 ماہ اور 10 دن بڑے ہو، تم کیوں نہیں کر لیتے اس ہیرا لڑکی سے شادی؟ اس لیے میری جان کہ اس ہیرا لڑکی کو تمہاری ماما نے تلاش کیا ہے، میری ماما نے نہیں، اور میری ماما کو بڑی تلاش کرنے کے لیے زیادہ دور نہیں جانا پڑا، بس اپنے پورشن سے دوسرے پورشن تک۔ کیا مطلب؟ میں اچھل پڑا۔ وہی جو تم سمجھے ہو، یعنی ارم، میری شادی ارم سے ہو رہی ہے۔ اوہ نو، وہ کھٹکنی بلی؟ ہاں، وہ اب ناخن نہیں مارتی، اس لیے کہ اب چوہا۔ خبردار جو تم نے مجھے چوہا کہا۔ میں نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا
اوکے اوکے۔ اس نے ہاتھ اوپر کر کے میرے متوقع خنثی سے بچنے کی کوشش کی۔ خیر مہمان ہو اس لیے لحاظ کر رہا ہوں، لیکن تم چھپے رستم نکلے یار۔ مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ تم ارم میں دلچسپی لیتے ہو۔ تمہیں کیسے پتہ چلتا؟ جبکہ مجھے خود پتہ نہیں تھا، بلکہ میرا خیال تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ جس طرح ارم تمہاری ہر بات پر نظر رکھتی تھی اور تم سے لڑتی جھگڑتی تھی، تو میرا خیال تھا کہ شاید او نو نیور یار، وہ تو بس کزن تھی اس لیے۔ ممکن ہے تمہارے ذہن میں نہ خیال ہو اس کا، لیکن ارم بہرحال یہ جاننے کے بعد کہ تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ تمہارے پاپا نے، اور کس نے؟ تو جناب ہم نے اپنی والدہ محترمہ کے سامنے سر نیاز کم کر دیا، جنہیں ارم بہت پسند تھی۔ اور ارم وہ خوش ہے کیا؟ میں نے یوں ہی پوچھا۔ کیوں مجھ میں کوئی کمی ہے؟ شہزادہ ہوں۔ اس نے کالروں سے مصنوعی گرد جھاڑی۔ اور یہ تم مجھے باتوں میں لگا کر اپنا معاملہ گول کر رہے ہو؟ یہ لو تصویر، اور فوراً سے بیشتر اپنی رائے دو مجھے۔ اس نے تصویر نکال کر میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اور کیا صرف تصویر دیکھنے سے رائے دی جا سکتی ہے؟ کم از کم چوکٹے اور سانچے کے متعلق تو رائے دی جا سکتی ہے۔ باقی معاملہ یعنی سیرت و کردار، خاندان وندان، تمہاری مما خود دیکھ لے گی، بلکہ دیکھ چکی ہیں۔ میں نے ایک نظر تصویر پر ڈالی۔ فل تصویر تھی، کٹے ہوئے بال شانوں تک بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں بلا شبہ خوبصورت تھی، ہونٹ بھی دلکش تھے، اور مما نے یقیناً اپنے اکلوتے لاڈلے بیٹے کے لیے جو لڑکی پسند کی ہوگی وہ یقیناً چندے آفتاب چندے ماہتاب اگر نہ بھی ہوئی تو خوبصورت ضرور ہوگی۔ لیکن یہ لڑکی مہرین گلزار نام ہے اس کا، حمزہ نے بتایا۔ ہاں یہ لڑکی مہرین کیا بہترین رفیق حیات ثابت ہو سکتی ہے۔ حسن تو ثانوی چیز ہوتا ہے، ایک بار پاپا نے کہا تھا۔ میں نے غور سے تصویر دیکھی، اور اگر یہ نہیں تو کون؟ کیسی لڑکی کی ہمراہی میں زندگی کا سفر سہل ہو سکتا ہے اور زندگی مکمل لگنے لگتی ہے؟ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، اور چند سے ماہ میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں ایک لمحے کو بونجھ کر سا رہ گیا۔ ماہ جس کے متعلق میں نے پاپا سے کہا تھا، وہ تو ڈل سی لڑکی ہے، اور میں نے اس کے متعلق اس طرح کبھی نہیں سوچا، اور میں جس طرح کا لائف پارٹنر چاہتا ہوں وہ ایسی نہیں ہے۔ لیکن ماہ اب روپ بدل بدل کر سامنے آ رہی تھی۔ کبھی لمبے سیاہ گھنے چمکیلے بالوں کا آبشار بہاتی ہوئی، کبھی دھیمے دھیمے مسکراتی ہوئی، لمبی پلکیں تیز تیز جھپکتی، کبھی کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی ملکی سیاست پر بحث کرتی ہوئی، تعلیمی پالیسی ڈسکس کرتی ہوئی، کچن میں کام کرتی ہوئی پھپھو کا سر دباتی۔ وہ تو ہر روپ میں دلکش تھی، دل فریب تھی۔ پھر یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے بددلی سے تصویر ٹیبل پر رکھ دی۔ میرپور کے قیام کے 1.5 سال میں کئی بار میں نے لاشعوری طور پر اپنے دل میں اعتراف کیا تھا کہ ماہ بہت خوبصورت ہے، اور اس کی ساری خوبصورتیوں کو محسوس کرنے کے باوجود میں کیا کرتا رہا؟ اوفو، مجھے لگا میرا دل کسی انجانے درد سے پھٹ جائے گا۔ یہ کیسا درد تھا جو رہ رہ کر دل میں اٹھتا تھا اور بھینجتا تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے زیر لب کہا، لیکن یہ تو ہو چکا تھا، اور ماہ کی منگنی نئی بات طے پا گئی تھی۔ حمزہ، کیا اب یہ ممکن ہے؟ کیا؟ حمزہ ہونکوں کی طرح مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بہت پسند آ گئی ہے تصویر؟ یعنی مہرین سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ احمق، میں ماہ کی بات کر رہا ہوں۔ ماہ کی؟ حمزہ نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ ماہ کی کیا بات ہے؟ حمزہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حمزہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ میں ماہ سے محبت کرتا ہوں حمزہ، بہت شدید محبت، اور میں ماہ کے علاوہ کسی اور کو رفیق زندگی نہیں بنا سکتا۔ لیکن تم اب تک کیا سوچ رہے تھے؟ اور پھر تایا نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں ماہ اس حیثیت میں پسند نہیں ہے، حالانکہ ان کا خیال ماہ کے لیے تھا بچپن سے ہی، جب پھپھو اور ماہ آئی تھیں یہاں تب سے ہی۔ ہاں، تب میں نے شاید ایسا ہی کچھ کہا تھا، لیکن اب یہ بھی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں ماہ سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت شدید۔ میں اس کے سنگ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ پلیز حمزہ، میری مدد کرو، پاپا سے کہو وہ ان لوگوں کو منع کر دیں۔ اور حمزہ نے وعدہ تو کر لیا، لیکن وہ کچھ پریشان سا ہو گیا تھا۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے طلحہ، تایا زبان دے چکے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ اب وہ انہیں منع کریں، جبکہ انہوں نے تم سے پہلے پوچھا تھا۔ ہاں پوچھا تھا حمزہ، لیکن میں احمق تھا، پاگل تھا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا کبھی بھی کہ میں ماہ کو، اور وہاں میرپور تم تقریباً 1.5 سال رہے، اور تم نے ان 1.5 سالوں میں کبھی بھی اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ حالانکہ کیا؟ میں نے مضطرب ہو کر اسے دیکھا۔ تایا نے تمہیں اس لیے پھپھو کے پاس ٹھہرنے کا کہا تھا کہ شاید ماہ کی وہ خوبیاں جو تمہیں اب تک نہیں دکھیں دکھ جائیں۔ پلیز حمزہ، یہ باتیں چھوڑو، اور پلیز پاپا سے بات کرو فوراً۔ اوکے یار، ریلیکس کروں گا، اس نے مجھے تسلی دی، لیکن میں ازحد مضطرب تھا۔ یہ کیا ہوا تھا اچانک؟ یہ کہاں سے میرے دل میں محبت کے چشمے پھوٹ پڑے تھے؟ پتہ نہیں کب کیسے اس کی محبت نے میرے دل کو اسیر کیا تھا، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ شاید اس وقت جب میں نے اپنا بیگ اٹھائی میرپور میں اس کے گھر پر دستک دی تھی، اور اس نے دروازہ کھول کر حیرت سے مجھے دیکھا تھا۔ اس کی لمبی دلکش آنکھوں میں جگنو سے اتر آئے تھے، اور گندم رنگ رخساروں پر شفق کھیلنے لگی تھی۔ ارے یہ ماہ ہے! میں نے سفید لباس میں ملبوس ماہ کو بے حد حیرانی سے دیکھا تھا، اور میں اس سے کہہ نہ سکا تھا کہ ماہ، یہ رنگ تو صرف تمہارے لیے بنا ہے۔ ہاں، شاید اسی لمحے میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، یا پھر شاید اس لمحے
جب وہ اپنی کلیگ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے نہ جانے کس بات پر ہنسی تھی، اور اس کی ہنسی کا جلتا رنگ میرے اندر کہیں بجا تھا۔ اور باہر برآمدے میں اخبار دیکھتے ہوئے میں نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا تھا، جو اپنی کلیگ کو گیٹ تک چھوڑنے جا رہی تھی۔ یہ اس کی ہنسی کتنی خوبصورت ہے، اور اس کے دانت بھی، اور ہنسنے میں اس کے دائیں رخسار پر بھنور سا بن رہا تھا، اور میں نے اس سے پہلے کبھی ماہا کو اس طرح ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ یا پھر اوفو، کتنے بہت سارے خوبصورت لمحے تھے جو دل میں کہیں ٹھہر گئے تھے۔ اور آج حمزہ، میں نے بے چین ہو کر اسے کتنے ہی فون کر ڈالے۔ سوری یار، تایا بہت ناراض ہوئے ہیں اس بات پر۔ ان کا خیال ہے شریفوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، وہ ماہا کے لیے زبان دے چکے ہیں۔ حمزہ پلیز، میں رونے والا ہو رہا تھا۔ یار وہ کہتے ہیں پہلے کہاں سویا ہوا تھا وہ۔ حمزہ میں مر جاؤں گا، کچھ کرو پلیز۔ میں تو ان چند دنوں میں ہی اس کی محبت میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ یہ کیسی آگ بھڑک اٹھی تھی میرے اندر، جس سے وہ تو بے خبر تھی، لیکن جو میرے تن من کو جلائی جاتی تھی۔ اسے کھو دینے کا احساس، اسے نہ پا سکنے کی اذیت، یہ نارسائی مجھے مارے ڈالتی تھی۔ میں نے خود پاپا کو فون کیا۔ اب یہ ممکن نہیں طلحہ، پاپا نے صاف انکار کر دیا تو مجھے لگا جیسے میرے لیے دنیا ختم ہو گئی ہے۔ کیپٹن طلحہ، تم کچھ اپسیٹ لگتے ہو آج کل۔ میجر ابرار نے کئی بار مجھے نوٹ کیا، اور پھر انہی کی سفارش پر مجھے 15 دن کی چھٹی مل گئی، اور میں چھٹی ملتے ہی میرپور پہنچ گیا۔ ماہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم انکار کر دو پلیز۔ پاپا سے کہہ دو کہ تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ وہ چند لمحے حیرانی سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی دلکش آنکھوں میں حزن تھا، اور وہ بے حد سنجیدہ لگ رہی تھی۔ لیکن ماموں جان نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے لائف پارٹنر کے طور پر مناسب نہیں سمجھتے۔ بکواس کی تھی میں نے ماہا، غلط کہا تھا۔ میں تمہیں جانتا ہی کب تھا، ٹھیک سے دیکھا ہی کب تھا۔ سارا وقت تو تم انیکسی میں گھسی رہتی تھی، اور جب یہاں آیا تمہیں دیکھا تو پاپا سے کہہ ہی نہ سکا۔ اور پلیز ماہا، پاپا کہتے ہیں اب یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں شاید یہ ممکن نہیں ہے، ماہا نے آہستگی سے کہا۔ ماموں جان نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے، اور تبھی انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ مجھے، لیکن آپ نے، اور میں انکار کر کے ماموں جان کو دکھ نہیں دینا چاہتی۔ آپ پلیز مقدر کے لکھے کو قبول کر لیں۔ ماہا پلیز، کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ کیا تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے؟ کیا جس جذبے کی آنچ سے میں پگھل رہا ہوں، اس کی تپش تمہارے دل تک نہیں پہنچی؟ اب اس کو بتانے سے کیا فائدہ طلحہ؟ وہ جلدی سے مڑ گئی، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں مچلتے آنسو دیکھ لیے تھے۔ ضبط کی کوشش میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ کہا نہیں تھا، لیکن اس کے آنسوؤں نے ساری حقیقت کہتی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ لیکن میں کسے دوش دیتا؟ ماہا کو، جو میرے جذبوں سے بے خبر تھی؟ پاپا کو، جنہیں میں نے خود ہی منع کر دیا؟ ہم نے بھلا کس سے کہا کرتے رہے ہم عمر بھر، کس رہ گزر کی جستجو؟ آنکھوں سے کیوں اوجھل رہا منسوب جس کے نام تھی؟ ہر روشنی، ہر آرزو صفاق تھی، موج بلا مرگ تمنا عام تھی۔ اور پھوپھا جان کے روکنے کے باوجود میں نہ رکا۔ پاپا میری حالت دیکھ کر افسردہ ہوئے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ ماما نے سنا تو بھڑک اٹھی۔ ماہا سے ہرگز نہیں، وہ مجھے کبھی تمہارے لیے پسند نہ تھی۔ اپنے ہی ٹکڑوں پر پلنے والی لڑکی سے اپنے اکلوتے بیٹے کو بیاہ دیتی۔ خبردار، پاپا نے غصے سے کہا، اس سے آگے ایک لفظ نہ کہنا۔ وہ مجھے طلحہ کے لیے بہت پسند تھی، میری آرزو تھی، لیکن اس نے خود اسے کھویا۔ تم کو مہرین پسند نہیں تو اور لڑکیاں بھی ہیں۔ انہوں نے کئی تصاویر میری طرف بڑھائیں، لیکن میں نے انہیں پھینک دیا۔ ماہا کی منگنی ادھر نہ بھی ہو تو طلحہ ہمدانی، سن لو، میں ماہا سے ہرگز تمہاری شادی نہیں کروں گی۔ مما از حد غصے میں تھی۔ اور مجھے عمر بھر شادی نہیں کرنا، مت ڈھونڈیے میرے لیے کوئی لڑکی۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں پڑا رہتا، مجھے لگتا جیسے میں فنا ہو رہا ہوں۔ وہ تھی تو مجھے اس سے محبت نہیں تھی، اور اب وہ میری دسترس میں نہیں تھی تو میں اس کی محبت میں فنا ہو رہا تھا۔ میری حالت عجیب تھی۔ ارم 2-3 بار میرے کمرے میں آئی۔ سنا ہے تم ماہا کے عشق میں دیوانے ہو رہے ہو؟ اس کی آنکھوں میں تمسخر سا تھا، اور ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ میں خاموش رہا۔ کمال ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تمہاری تلاش جانے تمہیں کن آسمانوں تک لے جائے، اور جانے کون سا گوہر بے بہا ڈھونڈ کر لاؤ، لیکن گرے بھی تو کہاں؟ میں نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ ارم، اسے کچھ مت کہنا، ایک لفظ بھی نہیں۔ اور وہ طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے بولی، تائی صحیح کہتی ہیں، بڑی گھنی نکلی، پھنسا لیا تمہیں۔ اور پہلی بار میں نے اسے شٹ اپ کہہ کر کمرے سے نکال دیا۔ کیا میں دیوانگی کی راہوں پر چل نکلا تھا؟ حمزہ، جو کراچی گیا ہوا تھا، آیا اور میری حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ طلحہ، سنبھالو اپنے آپ کو، کسی کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تم نے کب کسی سے دل کی بات کہی؟ میں آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا رہا۔ حمزہ نے زبردستی مجھے اٹھایا۔ اٹھو یار، حقائق کا مقابلہ کرو، اس طرح زندگی کیسے گزرے گی؟ حمزہ، ارم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی، اس نے ماہا کو، میں نے گلہ کیا۔ سوری حمزہ، میں نے اسے کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اس نے ضرور کوئی ایسی بات کی ہوگی۔ دراصل یہ زہر ہماری ماؤں نے اپنی بیٹیوں کے دلوں میں بھرا ہے۔ کیوں حمزہ، کیوں یہ سب لوگ ماہا کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ وہ تو اتنی پیاری ہے، اتنی اچھی ہے۔
ہاں ہے، لیکن یہ نند بھاوچ کا ازلی بیر ہے۔ ظاہر ہے جب وہ اور پھپھو یہاں آئیں تو بھابھیوں کو نند کا آنا اور یہاں رہنا اچھا نہیں لگا ہوگا اور وہ ان کے خلاف بولتی ہوں گی اور بس وہی۔ اور پلیز تم اپنے ساتھ ساتھ ماہا کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہو، یہ محبت نہیں ہے، اسے تماشا مت بناؤ۔ بات گھر کی چار دیواری سے باہر بھی نکل سکتی ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ سسرال میں جا کر اس کی زندگی جہنم بن جائے؟ نہیں، میں بھلا ایسا کیوں چاہوں گا؟ میں نے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ حمزہ صحیح کہتا ہے، یہ تو میں انجانے میں ماہا کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں۔ میں نے اٹھ کر شیو کی، منہ ہاتھ دھویا، کپڑے چینج کیے۔ ہاں ماہا، میں خاموش ہو جاؤں گا، آج کے بعد میں لب سیلوں گا، ایک لفظ بھی نہیں۔ ماہا، جب آنکھیں بند ہوں اور رخساروں پر آنسوؤں کے نشان ثبت ہوں تو بہت رسوائی ہوتی ہے۔ میں ان آنسوؤں کو روکے رکھوں گا ماہا، اس وقت تک جب تک تن ریزہ ریزہ کہیں فضاؤں میں تحلیل نہ ہو جائے۔ مما لاؤنج میں بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ پاپا کے چہرے پر بھی سکون چھا گیا۔ میں انہیں سلام کر کے حمزہ کے ساتھ چلا گیا، لیکن کہیں سکون نہ تھا، سارے رنگ مر گئے تھے۔ پھر بھی میں ضبط کیے حمزہ کے ساتھ گھومتا رہا۔ رات مما پاپا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ مما مہرین کے گھر والوں کی باتیں کرتی رہیں، پاپا زیادہ تر خاموش رہے۔ میں بظاہر زندگی میں دلچسپی لینے لگا تھا، لیکن اندر سے فنا ہو رہا تھا، ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے انجام نہ دے پاؤں گا۔ میں کھاریاں آ گیا تھا، لیکن ذہنی طور پر غیر حاضر ہی رہتا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی، اور اسی کیفیت میں نہ جانے کتنے دن گزر گئے کہ حمزہ کا فون آ گیا۔ یار، آج شام ڈیوٹی آف کر کے آ جاؤ، آج ارم کے ہاں ڈولکی رکھی جا رہی ہے۔ کیا میرا آنا ضروری ہے حمزہ؟ مہندی اور بارات کے فنکشن پر آ جاؤں گا۔ نہیں یار، رونق ہوگی خوب، میر پور سے پھپھو اور ماہا بھی آئی ہیں۔ 2 روز تک ماہا کی منگنی کا فنکشن بھی ہوگا اور ساتھ ہی شادی کی تاریخ بھی مقرر ہو جائے گی۔ ماہا، ایک نظر اسے دیکھ لوں، بے اختیار جی چاہا، لیکن اسے دیکھ کر اختیار کھو بیٹھا تو، لیکن وہ رسوا نہ ہو جائے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، نہ آج ڈھولکی کی رسم پر، نہ مہندی پر، نہ بارات پر، نہیں۔ چھٹی ملنی مشکل ہے حمزہ، یار رات کا فنکشن ہے، کہا تو ہے آف کر کے چلنا اور پھر صبح صبح نکل جانا۔ لیکن میں نہیں گیا، اور میں نے بیٹ مین سے بھی کہہ دیا کہ کوئی فون آئے تو مجھے نہ بتائے، بلکہ کہہ دے نہیں ہوں۔ یہ صحیح ہے، میں وہاں جاؤں گا تو کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ ماہا کو کسی غیر کا ہوتے کیسے دیکھوں گا؟ ماہا، تم میرے لیے تھی، پھر مجھ سے کیسے مس ہو گئی؟ جب پاپا نے مجھ سے تمہارے متعلق پوچھا تھا تو میں نے کیوں نہ سعادت مند بیٹوں کی طرح ان کی خواہش پر سر جھکا دیا تھا۔ اپنے آپ سے لڑتے لڑتے میں تھکنے لگا تھا کہ حمزہ آ گیا خود مجھے لینے۔ کل مہندی ہے، چلو۔ حمزہ پلیز، یہ ممکن نہیں ہے۔ ارے ایسی بھی کیا ایمرجنسی ہے کہ چھٹی نہ مل سکے؟ اور پھر وہ زبردستی مجھے ساتھ لے آیا۔ تم نہیں چلو گے تو میں نکاح نہیں پڑھواؤں گا اور نہ ہی رخصتی ہوگی، اور یہ مذاق نہیں ہے۔ مذاق نہ صحیح، لیکن سراسر بلیک میلنگ ہے یہ۔ کچھ بھی ہو، پتہ ہے بتائے بغیر آیا ہوں، ورنہ مما کبھی نہ آنے دیتی، وہ تو گھر سے بھی نہیں نکلنے دیتی۔ راستے میں اس نے بتایا، وہ مسلسل بولتا رہا اور کس قدر خوش تھا وہ ارم کے متعلق باتیں کرتے ہوئے۔ مجھے نٹ کھٹ شوخ و شریر لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، اور ارم بالکل ایسی ہی ہے، اور مجھے ماہا جیسی لڑکیاں، میں نے سوچا، اور ماہا کے مختلف روپ نگاہوں کے سامنے آنے لگے، اور یہ روپ تو دن رات میرے سامنے آتے رہتے تھے۔ مثلاً مجھے فلو ہو گیا تھا تو کتنی ہی بار قہوہ بنا کر دیا تھا اس نے، کتنی ہی دیر تک میرے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی، دھیمے دھیمے باتیں کرتی ہوئی۔ وہ تو میری روح میں اتر گئی تھی، اور میں اس کی محبت میں فنا ہو رہا تھا، ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں حمزہ نے کیا کیا باتیں کی، مجھے تو کچھ خبر ہی نہ ہو سکی، میں تو کہیں اور تھا۔ مما پاپا مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، پتہ نہیں کیوں پاپا نے مجھے گلے لگاتے ہوئے میری پیشانی چوم لی، اور دیر تلک مجھے اپنے بازو میں بھینجے رہے۔ حمزہ اپنے پوشن کی طرف چلا گیا اور میں وہاں ہی پاپا کے پاس بیٹھ گیا۔ مما میرے لیے چائے بنوانے چلی گئی۔ حمزہ کے پوشن سے آوازیں آ رہی تھی، کل رات کو مہندی تھی، پھر آج اتنا ہنگامہ سا کیوں ہے؟ چچا وغیرہ سے ملاؤ بیٹا تو کچھ دیر آرام کر لو، تھکے تھکے لگ رہے ہو۔ جی پاپا۔ آج ادھر کوئی فنکشن ہے کیا؟ آج شاید ارم کی سہیلیوں کی دعوت ہے، پاپا نے بتایا، اور بہت محبت سے شفیق سے لہجے میں کہا، بیٹا اپنا خیال رکھا کرو۔ جی پاپا۔ میں نے آنکھیں موند لیں اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی، اور مما کے چائے لانے سے پہلے ہی سو گیا۔ جب دوبارہ آنکھ کھلی تو باہر روشنیاں جل چکی تھیں، ٹیو لاؤنج میں ملکجا سا اندھیرا تھا۔ تبھی ماہا آ گئی، چوڑی دار پاجامہ، آف وائٹ فراک جس پر میرون کام اور میرون دوپٹہ، وہ تو کوئی مغلیہ شہزادی لگ رہی تھی۔ ماہا، میں ایک دم کھڑا ہو گیا۔ آپ کب آئے؟ وہ کچھ گھبرائی۔ میں ماموں جان کو بلانے آئی تھی۔ ماہا، میں نے سسکی سی لی، میں اختیار کھو رہا تھا۔ تم کیوں کھو گئی مجھ سے؟ تم پلیز، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ طلحہ، سوری ماہا، میں سنبھل گیا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، لیکن یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اپنے آپ کو سنبھالیں طلحہ، کتنے کمزور ہو رہے ہیں آپ۔ بہت سی باتیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں، لیکن ماہا میں کیا کروں، مجھے اپنے اوپر اختیار نہیں رہا، میں نہیں رہا۔ آپ پلیز مومانی کی بات مان لیں، شادی کر لیں۔ میں نے دیکھا ہے مہرین کو، اچھی پیاری لڑکی ہے، ڈھولکی والے دن آئی ہوئی تھی، آج بھی آئے گی، آپ دیکھ لینا۔
ماں میں تڑپ اٹھا، کوئی ایسا حکم مت دو مجھے جو مجھ سے میری زندگی لے لے، لیکن اس طرح تمہیں بدنام ہو جاؤں گی۔ مومانی مجھ سے بلا وجہ ہی خفا ہیں۔ اس کے چہرے پر ملال کے رنگ اتر آئے۔ ان کا خیال ہے کہ میں نہیں ماں، میں تمہاری طرف جانے والی گرم ہوا بھی اپنے وجود کو دیوار بنا کر روک لوں گا۔ میں ایسا کچھ کیوں کروں گا جو تمہیں دوسروں کی نظر میں نامعتبر کروائے؟ تم کہو تو اپنے ہاتھ سے اپنا سر اتار دوں، لیکن ٹھیک ہے، میں ماما سے کہہ دیتا ہوں، وہ جو جی چاہے کریں۔ مجھے لگا جیسے میں نے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہوں۔ میں بیٹھ گیا اور میں نے آنکھیں موند لی۔ میری آنکھوں میں ڈھیروں کان چبھ رہے تھے اور میں اذیت کے سفر میں تھا۔ طلحہ، وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی میرے قریب آئی، لیکن میں یوں ہی آنکھیں موندے پڑا رہا۔ آپ نے میرا سفر کتنا مشکل کر دیا ہے، کانچ بھر دیے ہیں سارے راستوں میں، کاش آپ اظہار نہ کرتے۔ اس کی آواز بھر رہی تھی۔ میں نے تڑپ کر آنکھیں کھول دی۔ نہیں ماں۔ تبھی ماما نے مجھے پکارتے ہوئے لائٹ جلا دی اور پھر ماں کی طرف دیکھا۔ ماں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں ماموں جان کو بلانے آئی تھی، چھوٹے ماموں بلا رہے ہیں انہیں۔ وہ پلٹی۔ ماموں جان کو بلانے آئی تھی یا طلحہ سے ملنے؟ بی بی شریف لڑکیوں کے یہ اتوار نہیں ہوتے، چند روز بعد تمہاری منگنی اور پھر شادی ہونے والی ہے۔ مامی آپ مانا وہ طلحہ جیسا امیر اور خوبرو نہیں، لیکن تم ماموں کے ٹکڑوں پر پلنے والی اور ایسی ماں کی بیٹی جسے باپ نے چھوڑ دیا ہو، اس سے بہتر رشتے کی توقع نہیں رکھ سکتی۔ اور یہ تو طلحہ کے پاپا کے تعلقات تھے، ورنہ تم ایسی لڑکیاں تو ساری زندگی بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ ماما، میرے لبوں سے فقط اتنا ہی نکلا اور میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے کنچری سے ذبح کیے دے رہی ہوں۔ بی بی، ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے۔ ماما نے ہاتھ باندھ دیے۔ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا۔ وہ ساکت کھڑی تھی، اس کا رنگ بالکل سفید ہو رہا تھا اور آنسو بہت خاموشی سے اس کے رخساروں پر پھسل رہے تھے۔ اور یہ آنسو میری وجہ سے ہیں۔ یہ میں ہوں جس کی وجہ سے وہ اذیت میں مبتلا ہو گئی ہے، اور میں نے اس کے راستوں میں کانچ بھر دیے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے میری؟ جاؤ، اب یہاں کھڑی کیا منہ تک رہی ہو؟ ماما کی آواز میں کتنی نفرت تھی۔ یہ نفرت مجھے اندر تک کاٹتی چلی گئی۔ اس نے شاکی نظروں سے مجھے دیکھا۔ وہ مغلیہ شہزادی تھی نہیں، وہ کنیز تھی، وہ انارکلی تھی، اور اکبر بادشاہ نے اسے زندہ چنوا دینے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور شہزادہ سلیم بے بس تھا۔ ذل الہی، اتنی بڑی سزا مت دے اسے، یہ بے قصور ہے، اس نے تو کچھ نہیں کہا، مجھے مار ڈالے، میرا گلا گھونٹ ڈالے، لیکن طلحہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں شاید ہوش و آواز سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ نہیں ذل الہی، میں ان کے قدموں سے لپٹ گیا۔ اپنا حکم واپس لے لیں۔ طلحہ، پاپا نے بازو سے پکڑ کر مجھے اٹھایا، لیکن میں ان سے بازو چھڑا کر ماما کے پاس چلا گیا۔ رانی، تم ماں ہو۔ میں نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تمہارا دل تو ممتا کا خزانہ ہے۔ طلحہ، ہوش کرو۔ پاپا نے میرے رخساروں پر زور سے تھپڑ مارے۔ اور مار لو، اور مار لو، لیکن اس کے راستوں سے کانچ اٹھا لو، اس نے کچھ نہیں کیا، وہ تو بے قصور ہے۔ ذل الہی، کانچ؟ میں نے کھڑکی کے شیشے پر زور سے ہاتھ مارا، شیشہ ٹوٹ گیا اور میں نے اس کے نوکیلے ٹکڑوں سے اپنی کلائیاں زخمی کر لیں۔ طلحہ، پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ ماں نے دوڑ کر شیشہ میرے ہاتھ سے لیا۔ نہیں، لیکن اس عورت نے تمہیں کیوں زخمی کیا ہے؟ کیوں پتھر پھینکے ہیں تمہاری طرف؟ حالانکہ قصور تو میرا ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، زور زور سے۔ پاپا نے مجھے اپنے بازوؤں میں بھینج لیا اور یوں ہی بہت دیر تک مجھے اپنے بازوؤں میں لیے بیٹھے رہے، اور میں ان کے سینے میں منہ چھپائے روتا رہا۔ پھر شاید ڈاکٹر آیا تھا، اس نے مجھے انجیکشن لگایا تھا اور میری کلائیوں کی ڈریسنگ کی تھی۔ پھر شاید 2 دن یوں ہی گزر گئے تھے، غنودگی میں ہی۔ ڈاکٹر مجھے سکون آور دوائیں دے رہے تھے، میں لمحہ بھر کو جاگتا پھر سو جاتا۔ شاید تیسرا دن تھا جب میری آنکھ کھلی۔ پاپا میرے بیڈ کے قریب ہی کرسی پر بیٹھے تھے۔ میں اٹھ بیٹھا۔ یہ میں آپ کے کمرے میں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے کیا ہوا تھا پاپا؟ کچھ نہیں، شاید تھکن تھی، تم بے ہوش ہو گئے تھے۔ ہاں، پتہ نہیں پاپا تھکن سی کیوں ہے، حالانکہ آج کل تو بالکل آرام ہی کر رہا ہوں۔ ماما کہاں ہیں؟ ابھی تو یہاں ہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جاؤں؟ میں اٹھ کھڑا ہوا اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ صبح کا وقت تھا۔ کیا میں رات پھر آپ کے کمرے میں رہا پاپا؟ ہاں، تم سو گئے تھے، پھر میں نے جگایا نہیں۔ میں ذرا غسل کر کے فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ناشتہ کرتے ہیں اکٹھے۔ اوکے۔ پاپا بہت گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ یہ آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں ہولے سے ہنسا۔ کیا میرے سینگ نکل آئے ہیں؟ نہیں، پاپا مسکرائے۔ یوں ہی دیکھ رہا تھا، تمہیں کچھ کمزور لگ رہے ہو۔ ہاں، شاید ماں نے بھی تو کہا تھا۔ میں نے سوچا، میں تو ٹی وی لاؤنج میں تھا اور ماں سے باتیں کر رہا تھا، پھر یہاں کیسے آ گیا؟ اس سے آگے ذہن ایک دم خالی تھا۔ میں نے الجھ کر پاپا کی طرف دیکھا۔ پاپا، میں تو ٹی وی لاؤنج میں تھا، پھر یہاں کیسے؟ بتایا نا، تمہاری طبیعت کچھ خراب تھی۔ اچھا، اور وہ ماں؟ میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس نے کہا تھا تم میرے راستے مشکل کر رہے ہو۔ ہاں، ماں بھی آئی ہوئی ہے اور تمہاری پھپھو بھی ہیں، ناشتے سے فارغ ہو کر ان سے ملنا، پاپا نے سرسری سے انداز میں کہا۔
جی ابھی تو سب سے ملنا ہے اور اس شرارتی بلی سے بھی پوچھنا ہے کہ کیا اب بھی وہ ناخن مارتی ہے۔ میں نے نارمل سے انداز میں کہا۔ مہندی کا فنکشن گھر میں ہی ہے نا؟ مہندی؟ پاپا کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئے، تبھی ماما اندر آئیں اور مجھے کھڑے دیکھ کر بے اختیار میری طرف بڑھیں۔ ان کے ہونٹ لرز رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ کیا ہوا ماما؟ کیا ہوا تھا؟ تھکن تھی اس لیے سو گیا تھا، گہری نیند۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ پاپا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں تنبیہ کی تو ماما نے آنسو پونچھ کر انہیں دیکھا۔ میرا بیٹا ٹھیک ہے نا بالکل؟ ارے کیا خرابی ہے میرے بیٹے میں؟ پاپا نے شوخی سے کہا۔ جی میں نے بھی پاپا کی شوخی کا ساتھ دیا۔ میں کیپٹن طلحہ ہمدانی اس قدر خوبرو ذہین، ارے آپ کو تو اپنے بیٹے پر فخر کرنا چاہیے۔ ہاں کیوں نہیں؟ ماما نے میری پیشانی چومی اور میں نے بہت محبت سے ان کے ہاتھ تھام کر آنکھوں سے اور پھر ہونٹوں سے لگائے۔ آپ ناشتہ لگوائیں ماما، میں بات لے کر آتا ہوں۔ اور ناشتہ کرتے ہوئے ماما نے پاپا سے پوچھا، مجھے یاد نہیں رہتا بارات کو بٹھانے کے لیے ہال کی بکنگ ہو گئی تھی نا؟ ہاں۔ پاپا نے چائے کا کپ اٹھایا۔ بھائی صاحب کتنے خوش ہیں آج، اس گھر میں پہلی شادی ہے اور حمزہ کے بعد نمبر تو طلحہ کا آتا ہے، بس اب طلحہ کی بھی جلد شادی ہو جانی چاہیے۔ ہاں کیوں نہیں؟ پاپا نے کنکھیوں سے مجھے دیکھا۔ میں ایک لمحے کو ساکت ہو گیا، پھر جیسے ماہا میرے تصور میں چلی آئی۔ آپ مہرین سے شادی کر لیں، کیوں میرے راستوں کو مشکل کرتے ہیں؟ اور پھر اس کی آنکھیں، وہ خوبصورت دلکش آنکھیں، ساری دنیا کی عورتوں سے زیادہ حسین آنکھیں، آنسوؤں سے بھری، میرے تصور میں ہلچل مچانے لگی۔ نہیں مت رو ماہا، میں نے زیر لب کہا، تمہارے آنسو میری فصیل دل کو ریزہ ریزہ کیے جاتے ہیں۔ میں وہی کروں گا جو تم چاہو گی، میں اپنے وجود کے ہر ریشے کو تمہاری راہ میں کھینچ کر کھڑا کر دوں گا کہ کوئی گرم ہوا بھی تم تک نہ پہنچے۔ ٹھیک ہے ماما، آپ اپنی خوشی پوری کر لیں جہاں چاہیں، وہ مہرین ہو یا کوئی اور۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا سلائس پلیٹ میں رکھ دیا اور چائے پیے بغیر اپنے کمرے میں آ گیا۔ بیٹا، ماما نے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن پاپا نے روک دیا اور اپنے کمرے میں آ کر میں ابھی بیٹھا ہی تھا کہ حمزہ آدم کا اور آتے ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ سنو، میں سونے لگا ہوں اور کوئی بھی آئے مجھے جگانا مت۔ ساری رات سو نہیں پایا، ایک تو مہندی کا فنکشن ہی اتنی دیر سے ختم ہوا۔ مہندی کا فنکشن؟ ہاں یار، میں بیچارہ اکیلا ارم کی سہیلیوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا، تم بھی طبیعت خراب کر بیٹھے تو میں نے حساب لگایا، کیا میں 2 راتیں پاپا کے کمرے میں، لیکن مجھے کیا ہوا تھا؟ میں نے بآواز سوچا، تمہیں جو کچھ بھی ہوا تھا میری جان، لیکن فائدے میں رہے۔ تایا نے ماہا کے سسرال والوں سے معذرت کر لی اور اب میرے ولیمے کے بعد تمہارا نکاح ہے ماہا کے ساتھ۔ کیا؟ میں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ خدا کے لیے باقی تفصیل بعد میں پوچھ لینا، اب مجھے سونے دو۔ اس نے چادر اوڑھ لی۔ میں ششدر سا کھڑا تھا، پھر جیسے مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ ماما نے ماہا کو ڈانٹا تھا۔ ہاں پھر کیا ہوا تھا؟ شاید میرا دل ریزہ ریزہ ہونے لگا تھا، میرے اعصاب ٹوٹ گئے تھے، بکھر رہے تھے، مجھے سب یاد آنے لگا۔ اور ماہا وہ کہیں خفا نہ ہو۔ میں تیزی سے نیکسی کی طرف لپکا۔ ماہا مجھے باہر ہی مل گئی۔ ماہا اس نے رخ موڑ لیا۔ ناراض ہو، خفا ہو، یقین کرو میں نے دانستہ کچھ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں، مجھے تو ابھی حمزہ نے بتایا ہے۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ پلیز ماہا، مجھ سے خفا مت ہو، اگر تمہیں پسند نہیں ہے یہ سب تو۔ میرا دل رکنے لگا۔ ہم نے بھلا کس سے کہا؟ بخدا ماہا، اس سے پہلے کہ تمہاری طرف کوئی انگلی اٹھتی میں اپنی زندگی ختم کر لیتا، خدا کے لیے مجھ سے خفا مت ہو۔ میں پھر بکھرنے لگا۔ میں خفا نہیں ہوں، لیکن یہ طریقہ بہت غلط تھا طلحہ۔ وہ مڑی، اس کی آنکھوں میں جگنو دمک رہے تھے اور ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ تھی۔ میں اسے دیکھے چلا گیا۔ کتنے ہی لمحے دبے پاؤں گزر گئے۔ دیکھو کہ پھر سکیل ہوئے شہر وفا کے آئینے، آتی رتوں کی آہٹیں، بیتی رتوں کے نقش پا۔ اس کے رخسار گلگوں ہو رہے تھے۔ ماہا، میری آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی۔ تم خوش ہو نا؟ اس نے پلکیں اٹھائی۔ کیا تھا ان نگاہوں میں؟ میں جھوم اٹھا۔ دیکھو کہ وہ آرام جاں ہم پر ہوا پھر مہرباں، ہم نے بھلا کس سے کہا؟ اس نے پلکیں جھکا لی اور تیزی سے اندر کی طرف بھاگی اور میں بے اختیار ہو کر گنگنایا، دیکھو کہ وہ آرام میں جاں، دیکھو کہ پھر سیکل ہوئے شہر وفا کے آئینے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔